جب آپ کی میری ملاقات ہوئی تو آئی ہیڈ آلریڈی ٹیسٹڈ دا فیلئر، اور پھر اس کے بعد میرا ڈاؤن فال کے بعد آئی واز ری بلڈنگ مائی کریئر. سو آئی انڈرسٹوڈ کہ یہ ساری سکسیز جو ہوتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. سو ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، بریڈ پٹ اور شاہ رخ خان دونوں ایک ہاؤس پہ بیٹھے ہیں اور بات ہو رہی ہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ ہاؤ کوڈ یو پیپل اسٹل بی ہیئر وین پیپل ہو اسٹارٹڈ ود کریئر ود یو غائب ہو گئے. تو انہوں نے کہا انسیکیورٹی. آپ نے کہا راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. میری بک کا ٹائٹل تو یہ کہتا ہے 30 سیکنڈ ونڈو ٹو سکسیس، بٹ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دیٹ 30 سیکنڈ ونڈو. پیسے کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو پیسہ آپ کی عزت نہیں کرے گا. سو اس کا مطلب ہے جسٹ تھرو اٹ اوے، اٹ وڈ ناٹ کم بیک ٹو یو. آج کل جو زمانہ آ گیا ہے اس میں سائڈ ہسل آسان ہو گئی ہے، سو کرنی چاہیے. میں امیجن کریں ایک جینزی پائلٹ ہے، PIA کی فلائٹ ہے، اور صبح ہے فار ایگزامپل 6 بجے. میرا یار میں تو اپنی مرضی سے اٹھوں گا یا اٹھوں گی. آپ کو ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے پہنچا میں دوں گا، میری مرضی میں جب جہاز چلاؤں نہ چلاؤں. ایز اے مینیجر مجھے بھی ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار دے آر سو انٹیلیجنٹ، ان میں اتنا پوٹینشیل ہے. جس طرح وہ ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں، وہ فنیس لے کے آتے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ ایروگنس کہاں سے آتی ہے. مطلب ایسے آئیں گے جیسے وہ نواب ہے. تو جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ باس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، میں اچھا تم نے کہا، میں نے ادھر ادھر تب دوسرا یار وہ کیا ڈسکشن ہو رہی تھی تمہارے بارے میں یہ کہا. نہیں باس میں نے تو کچھ نہیں کہا. السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از انم سعید، اور آج میرے ساتھ میرے مینٹور بیٹھے ہیں. ہز نیم از عمر گھومن، ہی از دا کنٹری ہیڈ آف سیمسنگ موبائل. اتنے بڑی ٹاپ لیڈرشپ پوزیشن پہ پہنچ کے بھی ان سے زیادہ ہمبل شخصیت سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار دس. تھینک یو سو مچ انم فار سچ اے کائنڈ انٹروڈکشن. We go back 15 years, I think. Almost, yes. Yeah, when you were studying and you were our intern at Tetra Pak. Yes. So I've seen you growing in role and in height as well. So yeah. And I have seen you transform, Umar. مطلب میں نے آپ میں شخصیت میں چینجز دیکھے. the way you speak, the way you present, you're one of the best presenters, to be honest. مطلب میں یہ مسکا نہیں لگا رہی، میں سچ میں بات کر رہی ہوں. مگر ایک چیز کانسٹنٹ ہے، آپ ہمیشہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. یو آر آلویز لائک ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم یوز کر کے کوئی نالج شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ریسنٹلی آپ کے بک ریویوز دیکھتی رہتی ہوں، آپ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹس پہ آتے ہیں. سو ویئر ڈز دس کم فرام؟ مطلب کریئر میں آپ آلریڈی ایک پیک پہ پہنچ گئے، یہ موٹیویشن آپ میں کہاں سے آتی ہے کہ نہیں میں نے ابھی بھی کچھ شیئر کرنا ہے؟ وٹ کیپس یو گوئنگ؟ ایکچولی جو ہیوملٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی نیور یوز ٹو بی اے ہمبل گائے. آئی واز ویری ایروگینٹ بیکاز آئی بیکیم ویری سکسیزفل بہت جلدی اپنے کریئر کے اندر. 30-31 سال کی عمر میں آئی واز، جو چیز میں ابھی ہیڈ کر رہا ہوں ایک زمانے میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرتا تھا، اور وہاں پہ جب ایروگینس، جب آپ کی میری ملاقات ہوئی تو آئی ہیڈ آلریڈی ٹیسٹڈ دا فیلئر، اور پھر اس کے بعد میرا ڈاؤن فال کے بعد آئی واز ری بلڈنگ مائی کریئر. سو آئی انڈرسٹوڈ کہ یہ ساری سکسیز جو ہوتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. تو جب انسان کو زندگی کی ریالٹی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ ایروگنس کیا چیز ہوتی ہے. ایروگنس ہونی ہی نہیں چاہیے انسان کے اندر. کمنگ فرام مڈل کلاس بیک گراؤنڈ ٹو ایونچولی مڈ سائز یونیورسٹی ٹو ایونچولی ٹو لمبس اینڈ ٹو ایونچولی اٹینڈنگ کورسز ایٹ ہارورڈ اینڈ آل دوز پلیسز اینڈ ٹریولنگ دا ورلڈ بیانڈ 30 کنٹریز. سو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ اپ اسکل کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں تو اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں. سو a lot of people discourage you کہ تم تو یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے. آپ بہت ساری اپنے پیشن اور شوق چھوڑ دیتے ہیں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ چلو کسی میں کوئی نہ، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ اس کو گائیڈ کر دیں کسی کو صحیح طریقے سے اور اس کی زندگی بدل جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن ایکسپیکٹیشنز بھی بلڈ ہو جاتی ہیں کہ ایوری ون وانٹس اے پرسنلائزڈ سروس وچ از ناٹ پاسبل. At this point, I don't consider myself a star or celebrity, but آپ کو اگر 30-40 ہزار لوگ بھی آپ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، یا 25 سے 30 سے 40 ہزار، تو وہ، اور آپ ہر کسی کو پرسنلی تو کہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم یو ورکنگ، آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، یو ہیو اے بگ ریسپانسبلٹی، یو ہیو اے فیملی ٹو لک آفٹر، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے علیحدہ مسئلے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ آپ پرسنلائز نہیں کر سکتے. لوگ اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں بہت بار کہ اب آپ ہم سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے، تو وہ مشکل ہے. تو یہ پلیٹ فارم اچھا ہے کہ آپ ساری باتیں کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ عقل مند ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کے مجھے کامنٹس آ رہے ہیں کہ سر آفس پالیٹکس پہ بات کر دیجیے گا، اس بار اس والی بک پہ بات کر دیجیے گا. ابھی کل ایک بچے کا مجھے میسج آیا کہ سر میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جی، اور یہ ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز اور
blackmailers, ہر وقت کہتے ہیں میرا لاس ہو گیا. تو آپ کسی ایک پوڈ کاسٹ میں ہاؤ ٹو ہینڈل دیز پیپل یہ بھی بات کر دیجیے گا. تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کیسی باتیں کروں کہ ڈفرینٹ انڈسٹری کے لوگ سے بینیفٹ لے سکیں. نہیں, آفس پالیٹکس کے اوپر تو آئی تھنک جو آپ بات کریں گے نا وہ میں بھی سیپریٹلی بیٹھ کے سنوں گی, بیکاز اٹس ون تھنگ جو آئی تھنک ہم اپنے کریئر کے کسی بھی اسٹیپ پہ پہنچ جائیں نا, وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, ہے نا, ایسے ہی ہے. اور وہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے پالیٹکس, صرف آفس میں ہی نہیں ہوتی, گھر میں بھی ہوتی ہے, فیملیز میں بھی ہوتی ہے, آپ جہاں بھی فرینڈس میں بھی ہوتی ہے. سو اٹس سم تھنگ آئی تھنک وہ ہمارے سب کے لیے لرننگ کے لیے فائدہ مند ہوگی. عمر, ایک چیز جو میں جب میں آپ کے کریئر کو دیکھتی ہوں, جب میں آپ کو دیکھتی ہوں ایز اے پرسن, کہ آپ ہمیشہ یو آر آلویز آن دا گو, آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. میں جب آپ سے بات کرتی ہوں آپ اتنے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کورسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک اسٹیبل کریئر, ایک اسٹیبل لائف, ماشاء اللہ اچھی فائنینشیل لائف, آل آف دیٹ از ود یو, بٹ اسٹل آپ میں ایک ایمبیشن ہے. تو آپ کا گول کیا ہے؟ لائک ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور گول؟ ایک کریئر ڈیزگنیشن ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں بس اتنے پیسے ہو جائیں تو بس یہ صحیح ہے؟ کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو ریڈ یور مائنڈ آن دیٹ. دیکھیے, میرا تو ریٹائرمنٹ کا کوئی پلان نہیں ہے. سو مائی فادر از 90 لائک اے جرنلی سے, اور and I don't want to sit idle in my bedroom and wait for my death. So that's very that is something which is not acceptable to me کہ میں اپنی موت کا انتظار کروں. اینڈ میرے خیال سے آخری وقت تک کام کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل. اور کام کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے اپ اسکلنگ بڑی ضروری ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے ان دا کرنٹ ورلڈ. سو جو میرے کیریئر میں فیلیئرس اور پھر سکسیس آئی, وہ سکسیس جو آئی ہے وہ ایک دن میں نہیں آئی, وہ اٹ ٹک می اوور اے ڈیکیڈ ٹو ری بلڈ مائی. ایک مسٹیک جو کیریئر میں کی جس سے ڈاؤن فال آیا, اس کو بلڈ کرنے میں 5 سال میں اپنا امیج بہتر کیا, اور اگلے 5 سال میں اور محنت کی. تو لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ گیم چینجر تھا وہ یہ تھا کہ آئی ڈو ریڈ بکس, آئی یوز ٹو ریڈ بکس, اور اس میں سے میں بڑا کچھ سیکھتا تھا. جیسے پریزنس بائی ایمی کڈی کی بک ہے, پھر گریڈ بائی اینجلا ڈکورتھ ہے, اور وٹ دے ڈونٹ ٹیچ یو ایٹ ہارورڈ بزنس اسکول, مارک میکارمک, لیٹ مارک میکارمک. دیٹ واز ون آف مائی ارلی بک, فرسٹ بک ایکچولی, 1997 پہلی بک لی تھی. ان سب چیزوں سے اپ اسکلنگ ہو رہی تھی. اب اپ اسکلنگ کا نیکسٹ لیول آ گیا کہ اب آپ کو ٹریننگ پروگرامس. جسٹ یسٹرڈے مارننگ صبح 5:30 بجے I enrolled myself into a course. Oh, really? What course? That is a 30 days agency by SN Peerji کے نام سے ایک صاحب ہیں, and looks very credible. تو میں نے کورس دیکھا, انہوں نے کہا جی آپ نے میٹا ایڈس کو کیسے چلانا ہے. تو میں مارکیٹر نہیں ہوں, I have been marketer whole my life. I'm commercially handling the whole operations. And I only now sign bills جو مارکیٹنگ کے ہوتے ہیں. میرا I don't even look at the campaigns کے کیا ہیں. So I've got nothing to do. جو میرے اسپانسرشپ کی ایکٹیویٹیز جو لینے کے لیے پلیز میرے پاس نہ آیا کریں, مارکیٹنگ کا کام ہے. سو مینس کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مارکیٹنگ کی جو ایولیوشن ہوئی ہے فرام کنونشنل ٹو ڈیجیٹل ٹو ون پیکیولر فیلڈ, فیس بک ہو گیا ہے, ٹک ٹاک پہ کیسے چل رہا ہے. جی. اینڈ for one reason, since I go as a guest speaker, and day before yesterday, Dr. Anam ایک ہیں لمس کی پروفیسر, you might know her, تو وہ پڑھا رہی ہیں وہاں پہ انڈر گریڈس کو MS ٹیکنالوجی مینجمنٹ کو. انہوں نے مجھے کہا کہ عمر یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ بات کرنی ہے ڈاکٹرس کے ساتھ, انڈر گریڈس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور MS ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے جو مڈ کیریئر کرائسس میں موسٹلی ہوتے ہیں. تو I could have just gone and talked about it because I see all the time کہ conventional marketing کیسے convert ہو رہی ہے into digital marketing اور focused marketing. پر میں نے سوچا کہ let's get some first hand experience. So I've got 1 month to go in that lecture. So I'm very excited that just because of that lecture I'm going to be learning that. تو میں 1 مہینہ وہ ٹریننگ جب لے لوں گا تو اس کے بارے میں بھی بات کروں گا, اور اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کروں گا, اپنے کرنٹ ایکسپیرینس کے بارے میں بات کروں گا. Then I'm going to give confidence to doctors کہ مارکیٹنگ آپ کو ریکوائرڈ ہے. Influencer marketing. A doctor can become an influencer and footfall of the patients would be increased in their clinics. And how would these undergrads people, یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو ایوالو کریں گے انسٹیڈ کہ وہ نوکریاں ڈھونڈیں. Why not they become the consultants for someone abroad in US? I was in US for 3-4 weeks جب میں ابھی پرسوں آیا ہوں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ the economy is great, opportunities are there,
and people are surely looking for those who can help them. So why not us? And میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کی بڑی ویلیو ہے in many ways. So جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, those who are providing those services, they're cheap and they're valuable and they're good. So and میرے خیال سے ہمیں اس کو مزید لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. صحیح. سو آپ نے جیسے بات کی کہ فری لانسنگ اپرچونیٹی ہے, پھر دوسری آپ نے بات کی کہ آپ کی ایک ٹاک ہے جس کے لیے آپ اتنا پریپیئر کر رہے ہیں, رائٹ, اتنی آپ ریسرچ کر رہے ہیں, یو آر ایکچولی ٹیکنگ اے کورس فار اٹ, یو آر دا ہیڈ آف سیمسنگ, یو کین جسٹ گو ود دیٹ ڈیزگنیشن اور لوگ آپ کی بات پھر بھی غور سے ہی سنیں گے. آپ اتنی محنت کر رہے ہیں جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ چیز اسپاٹ آن ہو. مگر آج کل ایک کانسیپٹ ہے عمر, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا, کہ آج کل کچھ بیٹنگ ایپس کے اوپر بھی بات چلی کہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ آپ بیٹنگ کریں, آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے, ڈالرز بنا لیں گے. اور آج کل کی اسپیشلی جین زی جنریشن میں ایک کامن جو ایلیمنٹ ایٹ لیسٹ میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ راتوں رات بس ٹک ٹاک پہ فیمس ہو جاؤ, وی کین میک بلینس, رائٹ, ہم گھر بیٹھے امیر ہو جائیں گے, ہمارے پاس گاڑی آ جائے گی. بٹ ایسا نہیں ہوتا. آپ کی ایک ٹاک کے پیچھے اتنی محنت ہے تو آپ کے کریئر کے پیچھے کتنی محنت ہوگی, رائٹ. اور مطلب ہم کسی اور کی بھی ایگزامپل ہیں, آئی ایم شیور ہر کسی کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. آئی گیٹ مائی انسپریشن فرام کوائٹ لاٹ آف پیپلس اینڈ کوائٹ لاٹ آف پیپل, جس میں سے کچھ ایکٹرز بھی ہیں. ٹام کروز 60 سال کا ہے, ابھی بھی محنت کرتا ہے. ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ ٹاپ گن کی پریمیئر پہ کہ مسٹر کروز یو لک سو ینگ, اینڈ ہی واز 58 when they were releasing, now he's 60. تو what is the secret? تو اس نے کہا I work 7 days a week, I don't take a day off and I work hard. میں کچھ ڈاکیومنٹریز دیکھیں, he prepares, وہ جو The Last Samurai مووی تھی اس کے اسکرپٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور اس کی ٹریننگ میں اس کو 2 سال لگے. سورٹ ٹریننگ سارا کچھ لے رہے ہیں, شوٹ سے پہلے وہ یہ کام کر رہا تھا. Now this is one guy in one continent and leading the global film industry. There's another guy, Shah Rukh Khan. He's very, very hardworking. He's amazingly hardworking. ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, بریڈ پٹ اور شاہ رخ خان دونوں ایک کاؤچ پہ بیٹھے ہیں اور بات ہو رہی ہے, تو ان سے پوچھا کہ آپ ہاؤ کوڈ یو پیپل اسٹل بی ہیئر وین پیپل ہو اسٹارٹیڈ ود کریئر ود یو غائب ہو گئے. تو انہوں نے کہا انسیکیورٹی. سو یس اینڈ آئی تھنک دس از ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ کو انسیکیورٹی ہونی چاہیے کہ if you don't do anything then you will be left behind, forgotten, and you will be out of job and you will be out of money, and there is no life without money. So money management honi chahiye. So both of them grew in their careers, they are still relevant. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں ابھی بھی. سو یہ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ تو, اور میں ان کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں ان لوگوں کو, ناٹ کہ میں نے ایکٹر بننا ہے, بجائے اس کے کہ واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ دیئر سکسیس. سو دیر از نو شیم ان پریپریشن, اینڈ آئی ڈسکورڈ دیٹ وین آئی واز ری بلڈنگ مائی سیلف ان دی ایگزیکٹو MBA پروگرام ایٹ لمس 2012 سے 14 کے درمیان میں, اور اس میں پتہ چلا کہ دیر از نو شیم ان پریپریشن. اف یو ڈونٹ پریپیئر یور سیلف یو کی ناٹ اسپیک ان دا کلاس. اینڈ دس ایکچولی برنگس می ٹو دا پوائنٹ, مائی اون بک. آپ نے کہا راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, میری بک کا ٹائٹل تو یہ کہتا ہے 30 second window to success, but there is no shortcut to that 30 second window. دن میں 3000 کے قریب 30 second windows ہوتی ہیں. اب ہر بار کیوں نہیں سکسیزفل ہوتے؟ اب 3000 دفعہ سکسیزفل کیوں نہیں ہوتے؟ بیکاز یو آر ناٹ ان اے اسٹیٹ آف فلو, یو ڈو ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ پرٹیکولر ٹائم فریم جہاں پہ آپ کریں, کیونکہ یو ہیو ناٹ پریپیئرڈ یور سیلف فار دیٹ. سو اوور نائٹ سکسیس از اے میتھ. جو بھی آپ کو نظر آتا ہے, ان کو فلوک نظر آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے, جیک پاٹ ایک لگتا ہوگا, لیکن جیک پاٹ میں بھی میں چلو بری اگزامپل دیتا ہوں, جو گیمبلنگ کر رہے ہیں آپ, جو گیمبلرز ہوتے ہیں ان پرابیبلٹی آف وننگ, آپ نمبر کی چیمپئن ہیں, آپ نے تو گوگل انالیٹکس میں ڈگری بھی کی ہوئی ہے, تو آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ پرابیبلٹی آف آل دوز گیمبلنگ ہاؤسز, دی اونلی ونر از دا گیمبلنگ ہاؤس دیم سیلز, اینڈ دا لوزرز آر دا ونز ہو پلے. سو ایک جیک پاٹ وہ خود بھی لگوا دیتے ہیں جسٹ ٹو شو کیس کہ یہ ہوتا ہے, تاکہ اٹس سم مارکیٹنگ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ. اینڈ گیمبلنگ, چلو 2 باتیں کر لیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ گیمبلنگ میں سائنٹیفکلی بھی جیتنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اب ایتھیکلی بات کر لیتے ہیں. سو وائی ٹو گو اوور دیئر؟ سو ون شوڈ ناٹ ایون ٹرائی دس فار ون تھنگ
کہ آپ کی مورل ویلیوز بھی کوئی ہونی چاہیے. سو فار ایگزامپل آپ اپنے بچے کی کہیں شادی کر رہے ہیں یا اپنے لیے کوئی پارٹنر ڈھونڈیں گے, جی از اے گیمبلر, سو وڈ یو میری دیٹ پرسن اور ناٹ, کہ یہ تو سارا گھر بیچ دے گا, سب کچھ کر دے گا, بیکاز پرابیبلٹیز لو. اینڈ اگر کوئی ریلیجیس ہے تو اٹس ناٹ accepted in the religion as well کہ you do gambling. So it is not accepted. It is not accepted socially and scientifically it is not right. So what are you doing? آپ اپنے آپ کو you shooting yourself in the foot اگر آپ اس کے لیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گیمبلنگ ایپس جو بھی کر رہے تھے وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جو بھی اس کو فالو کر رہے تھے وہ بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے, کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ میرے خیال سے there is no shortcut in life. There is no shortcut to the 30-second window to success. Yes. That's my book. It's coming, so you'll see that what I'm trying to say in that book. I'm looking forward to your book. مطلب مجھے کب سے انتظار ہے, لاسٹ پوڈ کاسٹ سے لے کے اب تک. I'm really looking forward to it. انشاءاللہ جلدی لانچ ہوگی. I'll be the first one to buy it. مجھے بھی 15 سال سے انتظار ہے اس بک کا. نہیں, میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن ابھی کچھ مہینے رہ گئے, انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن فوزان کے پاس, فوزان از لائک پارٹ آف مائی کور کنسلٹنٹس, تو وہ مجھے انتظار کر رہے ہیں. ہم نے 14 اگست اس کی ڈیٹ رکھی تھی. ڈرافٹ واز ریڈی. آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ بیکاز میں ٹاپ آف دا لائن رائٹرس کی بکس خود پڑھتا ہوں. جب میں خود بک پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی کلوزر ٹو دیم. آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل رائٹر, سو آئی ایم میکنگ این ایفرٹ ٹو ایکسپریس مائی پوائنٹ آف ویو. تو انشاءاللہ جب وہ کچھ ہی ویکس میں ریڈی ہو جائے گی. مائی رائٹنگ کوچ از کانسٹنٹلی پشنگ می کہ اس کو کام تم نے اچھا کر لیا, لیٹس پش اٹ ٹورڈز دا پبلشرس. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں خود خوش نہیں ہوں, تھوڑی سی اور پرفیکشن چاہیے. سو آئی تھنک 15 سال میں 1 سال اور ایڈ کر لیں کیا ہو جائے گا. آپ ہیں پرفیکشنسٹ. نہیں, آئی ایم ناٹ پرفیکشنسٹ. آئی تھنک دس از مائی لائف ورک, سو I would really like to put forward the right. It is worth the wait, I think. جب تک آپ satisfied نہیں ہوں گے, I think it's yeah, maybe we're all waiting for it. Maybe think this will never be a perfect moment. I might just go for it soon. Inshallah. پھر evolve کرتے رہیں گے اس کو. Inshallah. عمر, آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ of course religiously, ethically, morally, scientifically کسی بھی طرح سے gambling تو صحیح نہیں ہے. But what about your relationship with money? مطلب relationship with money سے I'm sorry for being so direct, right? But یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو, جیسے میں آپ کو خود بھی بتا رہی تھی کہ آئی واز فرام اے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ. آئی ڈڈ ناٹ ہیو آل آف دوز ریسورسز کہ بس ٹھیک ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. بٹ ونس یو اسٹارٹ ورکنگ, الحمد للہ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, آپ پڑھتے جاتے ہو, اچھا کما لیتے ہو. پھر کچھ لوگوں کا نا ریلیشن شپ بڑا خراب ہو جاتا ہے پیسے کے ساتھ. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس اب یہ کبھی رکنا ہی نہیں چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہم سب کو دکھائیں گے کہ بھائی اب ہمارے پاس بھی لینڈ کروزر ہے, چاہے وہ ڈیٹ لے کے لینڈ کروزر لے رہے ہوں, جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی, رائٹ. سو وہ ریلیشن شپ کو ایک فائن بیلنس میں لے کے آنا, ونس یو ار ان دا پروفیشنل ورلڈ اینڈ یو کین افورڈ ٹو ڈو تھنگس, رائٹ. تو کچھ لوگ اپنی فیملی کو بھی سیکنڈ پرائیورٹی کر کے کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی میرا ٹائم ہے, میں جا رہا ہوں بزنس کلاس میں, تم لوگ بیٹھو اکانومی کلاس میں, رائٹ. اس طرح کی مینٹیلٹی آ جاتی ہے. کچھ بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں, اب ہم ہولڈ کریں گے, ہم رہیں گے 1 روم کے فلیٹ میں, چاہے ہمارے پاس پیسے 2 روم کے ہوں, رائٹ, مگر ہم سیو کرتے رہیں گے, اور وہ آخری وقت تک اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کرتے. تو اس طرح کا بیلنس کیسے آپ مینٹین کرتے ہیں؟ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے پیسے کے ساتھ؟ ڈز اٹ موٹیویٹ یو, ڈز اٹ لائک ہانٹ یو؟ دیکھیے, پیسے کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑا سا, پیسے کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو پیسہ آپ کی عزت نہیں کرے گا. سو اس کا مطلب ہے جسٹ تھرو اٹ اوے, اٹ وڈ ناٹ کم بیک ٹو یو. دیٹس ویری کلیئر. دوسرا, میرا پیسے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آئی ایم ناٹ فونڈ آف منی, رائٹ. سو وچ مینس کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میرے پاس ڈیٹس تھے میرے پر, تو اینڈ آئی وڈ اسٹل لک ویری ریلیکسڈ اینڈ دین وی گاٹ اوور ود ڈیٹس, اللہ کا شکر ہے. لیکن وہ گھر لینا ہوتا ہے تو آپ نے فائنینسنگ کرانی ہوتی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی a lot of people used to think that I was rich. سو اب میرے پاس ڈیٹ نہیں ہے تو لوگ مجھے زیادہ رچ سمجھتے ہیں. تو اٹس ناٹ دا کیس. آئی ایم کمفرٹیبل ود لیس منی اینڈ آئی ایم کمفرٹیبل ود اے لٹل مور منی. لیکن منی از نیور انف. دیکھیں آپ یہاں آپ نے بڑا گھر بھی لے لیا, گاڑی بھی رکھ لی, پھر بچوں کو مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھا دیا. اب جو اگلی یونیورسٹیز میں انہوں نے جانا ہے
اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے شروع کر دیے کہ جب تک 3 سال میں وہ یونیورسٹیز میں جائیں گے تو تب تک ہم کوئی کمیٹیاں ڈال کے پیسے ویسے کر لیں. بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ آئی ڈو ناٹ کیپ دا منی, مائی وائف کیپس اٹ, اینڈ آئی ٹیک مائی 15,000 روپیز. ایکچولی 15 نہیں ہے, پبلکلی نہیں بتا سکتا, لاکھ روپیہ ہوتا ہے, لیکن میں 15,000 روپیز سائڈ پہ لے کے آئی ڈو آفیشیلی سب کو یہ پتہ تو میں مائی وائف سے اس کے آپ کو پیسوں کی کیوں ضرورت ہے, آپ کی روٹی, کپڑا, مکان, آپ کی ڈرائی کلین, آپ کی گاڑی کا پیٹرول, ہر چیز ڈلا ہوا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت کیا ہے. اینڈ شی از ایبسلیوٹلی رائٹ, آئی ڈونٹ نیڈ منی. سو وچ مینس دیٹ ہم چادر دیکھ کے پیر پھیلاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ہاں, ہمارے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے جو کہ ماشاء اللہ حیات ہیں, اب نہیں وہ کہتے لیکن پہلے کہتے تھے کہ تلی میں آیا گلی میں کھایا. کیا مطلب؟ you get the money in your hand and you go out in the street and spend it right away. آج کل ایسے ہی نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد لوگ ادھار لے لے کے اپنے آپ کو بڑی چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ فار واٹ؟ مطلب بڑی عجیب سی سچویشن ہے. کچھ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, وہ ہر وقت لونس لیتے رہتے ہیں, دے آر انڈر لاٹ ڈیٹ. جب آپ انڈر ڈیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے, دین یو اسٹارٹ لوکنگ اولڈر دین یور اون ایج, اینڈ دین یو کی ناٹ ٹیک ڈیسیژنس. جب اور میری زندگی میں جو کیریئر کرائسس جب آئے تھے, ایکچولی آئی اسپینٹ مور دین مائی کیپیسٹی, اور میں نے گھر لے لیا فائنینسنگ پہ, اور پھر اس کے بعد کیریئر کرائسس, آئی کوڈ ناٹ ایکچولی ٹیک اے 1 month ہٹ. یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس لوگ جنرلی کہتے ہیں انٹرپرینور کے پاس 5 سال کے پیسے ہونے چاہیے. بالکل رائٹ. اینڈ ایک نوکری پیشہ بندے کے پاس کم 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک تو آپ کے پاس ریزرو ہونا چاہیے, تاکہ آپ نوکری چھوٹ جائے خدا نخواستہ تو یو کین فائنڈ اے بیٹر جاب اور یو کین نیگوشیٹ بیٹر. سو یہ سب چیزیں. سو میرے خیال سے منی مینجمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ایٹ لیسٹ 1 سال کا آپ کے پاس ریزرو ہونا چاہیے آل دا ٹائم. دین یو بیکم ویری کمفرٹیبل, and then you take decisions which are valuable, sane and wise. تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم پیسے کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اس کو پرسنل فائنانس میں کہتے ہیں نا مینٹل پیس فنڈ, جو آپ بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی اس کو کہتے ہیں مینٹل پیس فنڈ, کہ آپ کے 6 months کی سیلری ایک ایمرجنسی فنڈ میں پڑی ہوئی ہو. بٹ اس کے علاوہ عمر, ہیو یو ایور ایکسپلورڈ انٹرپرینورشپ؟ آپ نے کبھی ایکسپلور کیا کہ میں کچھ اپنا کروں, کچھ اپنا پیرلل کوئی ریونیو اسٹریم اسٹارٹ کروں؟ ابھی تک تو نہیں کیا, لیکن مے بی آئی ایم ویری بزی ایکچولی, آئی ایم ویری ویری بزی. جو سوشل میڈیا پہ بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ مطلب 1 مہینے میں 1 انٹرویو ریکارڈ ہو جاتا ہے, کوئی پوڈ کاسٹ ہو جاتی ہے, بن اوور دا ایئر جب اکٹھی ہوئی, جب وہ چل رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی کام کرتے ہو, اور میں بہت محنت کرتا ہوں. اینڈ اگر میں نے کچھ لوگوں کی بات جن نام ایکٹرس کے لیے, اینڈ آئی آلسو لک ایٹ ڈفرنٹ بزنس مین, بابر صاحب, سید بابر علی جو ہیں, دا گریٹ میں کہتا ہوں دا گریٹ سید بابر علی کہنا چاہیے. اینڈ ہی پرابلی اسٹل ورکس, تو ہی از بزی ایٹ دی ایج آف 98, 99 آئی بلیو. اینڈ اور وہ دیکھیں انہوں نے اس ملک کی تقدیر بدل دی اپنی کیپیسٹی کے اندر, by establishing, bringing international companies to Pakistan, one of which I worked in Tetra Pak. اور بڑی لمبی اسٹوری ہے اس کی. اور پھر اس کے بعد لمس جیسا انسٹیٹیوشن کھڑا کیا, پھر اس کے بعد پیکیجز بنائے, اس سے پہلے پیکیجز بنائی. سو وہ بہت محنتی لوگ ہیں سب کے سب. سو میں بھی بہت محنت کرتا ہوں, تو اس محنت کے ساتھ مجھے سائڈ ہسل کی ابھی کوئی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن آئی تھنک آج کل جو زمانہ آ گیا اس میں سائڈ ہسل آسان ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. سو کرنی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اینڈ آپ کو ریموٹ جابس مل سکتی ہیں, یو کین ڈو کنسلٹنگ ورک اینڈ یو کین ڈو ادر تھنگس, اینڈ یو کین ہیو ملٹیپل ریونیو اسٹریمس, اینڈ وائی ناٹ. اینڈ آئی ووڈ ناٹ اسٹاپ اینی ون فرام ڈوئنگ دیٹ. دیکھیں ہم لوگ کنونشنل پاتھ سے گزرے ہوئے ہیں. اس وقت کمپنیز بھی الاؤ نہیں کرتی تھیں کہ آپ ایک سائٹ پہ کام کر لیں یا کچھ کر لیں. لوگ کرتے تھے, پراپرٹی ڈیلنگ کرتے تھے, پھر اس کے بعد کوئی کسی نے اپنی شاپ بنائی ہوئی ہے, لیکن یو ہیڈ ٹو بی فزیکلی اویلیبل دیئر, بٹ ناٹ اینی مور.
اب آپ یہاں سے بیٹھ کے شاپیفائی پہ اپنی شاپ چلا رہے ہیں, آپ امیزون پہ کام کر رہے ہیں, امیزون ویب سروسز پہ کام کر رہے ہیں, جو سافٹ ویئر کے لوگ ہیں وہ اپنا سائٹ گگس کر رہے ہیں. سافٹ ویئر انجینئر سنبھالنے آج کل مشکل ہو جاتے ہیں کمپنیز کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ملین سیلری لے کے بھی کہتے ہیں کہ یار میں صرف ہفتے میں 2 دن کام کروں گا. دوز ہو نو ہاؤ ٹو ورک, دوز ہو ڈونٹ نو, ان کو وہ آج بھی ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائڈ ہسل بالکل کریں, اور میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی اور جو بچے جو دیکھ رہے ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا, جو میں کورس میں نے ابھی کیا ہے ڈیجیٹل ایجنسی والا, جو I want my kids once they graduate to try their hands on their own business while they get into top universities. My ultimate aim is that one goes to Harvard, the other one goes to MIT, inshallah. And why not? I need to think big, only then they can think big. And I think it's quite possible. 3 weeks actually 10 days back, maybe 8 days back, I was in Boston meeting my mentors and meeting few exceptional personalities in Boston. Dr. Numan Chattha, he and his wife are teaching at Harvard Med School. Wow, mashallah. And Numan being a son of a great dentist himself and a brother of my best friend, Usman, who's a pilot in the American airline. Now, Numan is heading a dental hospital over there. Pakistani boy. Wow, mashallah. Right? So great life, زبردست بائکس رکھی ہوئی ہیں, اسپورٹس کارس ہیں, سارا کچھ ہیں. بیگم بھی اس کی بہت ہی کمال کنگ ایڈورڈ کی پڑھی ہوئی ہیں. آشیش سنگھ, who I met in India 2006. And now he mentored my kids. He's almost retired. One day he works Bain Consulting کے global board کی assignment کر کے ریٹائر ہوئے. اب now he mentors گلوبل سی ای اوز, انٹرنیشنل لیول کے سی ای اوز کو, اینڈ بین کے اپنے سی ای اوز اور باقی کو بھی, اینڈ مینیجز اسٹارٹ اپس اینڈ گفٹس کنسلٹنسی. اینڈ ہز وائف از آلسو ہارورڈ MBA, بوتھ آر ہارورڈ MBAs, اینڈ دے ہیو اے ویری اسپیشل کنیکشن ود پاکستان. ان کی ریزن یہ ہے کہ ان کے فادر پاکستان کے گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. سو ون آف مائی سیکھ فرینڈ ان پاکستان gave me a sacred cloth of turban coming from Kartarpur, and I actually brought that to him. وہ انہوں نے ریسیو کیا, اور with a lot of dignity he accepted. انہوں نے اپنی لیٹ مدر کی پکچر کے سامنے وہ کلاتھ رکھا, اور انہوں نے کہا جی I'm going to keep it at a very with a lot of respect. So کسی کو اس کی پگڑی دینا ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. تو وہ ریلیجیس ویلیو سمجھتے ہیں, میں عزت سمجھتا ہوں, تو میں نے ان کو دیا, اور وہ ہی واز ویری تھینکفل, اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل کہ انہوں نے اپنے گھر میں بلایا اور میرے بچوں کو گائیڈ کیا. اینڈ ہی تھاٹ کہ اگر یہ سوچ آ گئی نا تو کامیابی بھی آ جائے گی. سو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ بچے آگے جائیں اور باقی لوگوں کے بچوں کو بھی آئے. سو گائے کمنگ فرام مڈل کلاس dreaming of sending the kids to Harvard and MIT. Why not? You yourself have been to Harvard, so I'm sure بچے بھی جائیں گے ہی جائیں گے. Yeah, I had to work my way up for 28 years. This is my 30th year in the industry. 2 سال پہلے گیا تھا, تو 28 سال نوکری کرنے کے بعد آ جاتے ہیں. لیکن if the kids go now, they will create future for others back in the country. Yeah. عمر, میں نے کچھ ٹریٹس نا آپ میں دیکھے, ابھی آپ سے بات کر کے بھی میں سوچ رہی تھی, جن لوگوں کی بھی آپ بات کر رہے تھے. سب سے پہلی جو چیز میں نے نوٹس کی کہ آپ بہت عزت دیتے ہیں, آپ سب کو عزت دیتے ہیں. میں نے آپ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ 360 ڈگری آپ کسی سے بھی مل رہے ہو نا, یو آر آلویز ویری ریسپیکٹفل, یو آر آلویز لسننگ ٹو دیم, یو آر اے گڈ لسنر. وہ جو ٹپکل کیرزمیٹک لوگوں کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی, آپ اس کو فل کرتے ہیں. آپ مطلب لوگوں کی بات سنتے ہیں, ان کی چیزیں یاد رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. دیٹس امیزنگ, رائٹ. اس کے علاوہ آپ بہت روٹیڈ ہیں, یو آر ویری ویل روٹیڈ, آپ بہت ہمبل ہیں. آپ بار بار اپنے پیچھے والے بیک گراؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہے, اور آپ اس پہ یہ نہیں ہوتے کہ نہیں میں اس کو چھپا لوں, یا میں کہوں میں تو پیدا ہی بلینئر ہوا تھا, ایسے نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ محنتی بہت ہیں. اس کے علاوہ ایسے کون سے ٹریٹس ہیں عمر جو آپ آج کل کی جنریشن میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے مسنگ ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کی ٹریٹس ہیں فار اینی بڈی ٹو بی سکسیزفل, لائک ان اینی فیلڈ؟ کچھ ہوتے ہیں نا کور ٹریٹس ہوتے ہیں جو ہونے ہی چاہیے. جیسے میں نے آپ کی بات کی کہ مجھے یہ ٹریٹس نظر آتے ہی آتے ہیں, تو اور آج کل ضروری نہیں ہے مسنگ ہی ہو, بٹ آپ کو لگتا ہو کہ آج کل ان پہ اتنا فوکس نہیں ہے ان کی ٹریٹس پہ, تو وہ ایسے کوئی ٹاپ 3-4 ٹریٹس
ٹھیک ہے, میں آپ کو کچھ ایک چھوٹی سی اسٹوری بتاتا ہوں جسٹ لاسٹ ویک کی, اور پھر میں آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں, میرے پاس بھی یہ ٹریٹس, آئی ایم ٹرولی ہمبلڈ, آنرڈ اینڈ فلیٹرڈ کہ آپ نے یہ سب, I'm learning, maybe 10 years time I would be there, what you are saying I would be there. So میں امریکہ میں تھا, and we were reviewing the presentation that I was supposed to give to my president who visited us this week. اچھا, صحیح. پرسوں. Did it go well? It went fantastically well, alhamdulillah. Wow, mashallah. لیکن اب یہ ہوا کہ میں یو ایس میں ہوں, and I had plans to come on Sunday in Lahore. جی. And as امریکہ کی فلائٹ میں ہمیشہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ آپ وہاں سے سیٹرڈے کو چلیں, آپ فرائیڈے کو وہاں سے چلیں, تو آپ سیٹرڈے کو چلیں, آپ سمجھتے ہیں آپ سنڈے کو پہنچ جائیں گے. ایکچولی آپ منڈے مارننگ صبح پہنچتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو مس کیلکولیشن تھوڑی سی. سو آئی واز, مائی لوکل پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے, سو ہی سیڈ ٹو می کہ عمر, the meeting is coming up, the team is prepared, everything, but head of the business is supposed to present. So he said ke I would impress me with your preparation. And which means that he thought ke I should come back early. Okay. And he said by Sunday give me confidence that you're on top of everything. جنرلی اسپیکنگ ہمیں پورا بزنس ہم رن کر رہے ہیں, ہمیں سب بزنس آتا ہے کیونکہ ہر ہفتے ہی ہم اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں, خود پریزنٹ کرنی ہوتی ہے ہیڈ آف بزنس نے, اینڈ وی ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. اور سیمسنگ از اے کمپنی جہاں پہ آپ کو ڈیٹیلس بہت زیادہ پتہ ہونی چاہیے. یو نیڈ ٹو نو نمبرس, ایوری تھنگ, امپورٹ کیا آئی ہے, ایکسپورٹ, امپورٹ کیا آئی ہے, فیکٹری سے اسٹاک کتنا نکلا ہے, پروفیٹیبلٹی کیا سر کچھ ہے, اینڈ کیا کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے, امپیکٹ کیا ہوگا سیلس کے اوپر. آئی نیڈ ٹو نو ایوری تھنگ, اینڈ وی ٹاک. It's not that I do it, it's the whole team does. So I picked the message, I changed my flights. Okay. میں نے ایک دن پہلے کی فلائٹ, I reached Sunday, لاہور کی بجائے کراچی لینڈ کیا. 2 بجے میں صبح پہنچا ہوں. میں یہ سب بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 51 ایئرس کی ایج کے اندر یہ جو بات کر رہا ہے کہ ہر چیز آسانی سے, کوئی چیز آسانی سے نہیں آتی. آپ تھرائیو کم کرتے ہیں, آپ سروائیو زیادہ کرتے ہیں اس کارپوریٹ کیریئر کے اندر. سو یو نیڈ ٹو سروائیو ایوری ڈے. سو 2 o'clock آئی لینڈ. نیند آپ کی نہیں ہوتی, آپ پچھلے کوئی 20 گھنٹے سے ٹریول کر رہے ہیں. 10 بجے بروکن سلیپ کے ساتھ میں آفس پہنچ جاتا ہوں. اینڈ آئی اسٹارٹ, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو مائی لیپ ٹاپ. مائی لیپ ٹاپ ارائیوز فرام لاہور an hour later from, and my other colleagues give me the printouts, and I'm looking at mobile phone mein presentation dekh raha hu, and I'm just going through everything. And rehearsal was supposed to happen on the same Sunday. It does not happen. کہ preparation اور بھی چل رہی تھی چیزوں کی, ٹھیک ہے اگلے دن ہوگی. I go back to the hotel at 5 o'clock. جی. Sleep for 3.5 hours. You were jet lagged also. I'm jet lagged. Broken sleep. 11:30 I start preparing. Okay. This is the same Sunday night, Sunday evening, and I do not sleep till 7 a.m. And I'm preparing every detail, and I'm asking question to my team کہ یار یہ والا نمبر کیسے آ گیا, یہ شاپس 600 کیوں ہیں, یہ 590 کیوں نہیں ہے, یہ بات ہو رہی ہے. پچھلی سلائڈ پہ یہ تھا, اس سلائڈ پہ کیسے, اینڈ ٹیم سے کہ یار باس تو سو ہی نہیں رہا, کیونکہ آج کل وہ جینزی اور ملینیلس ہیں تو وہ تو ویسے ہی نہیں سوتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو 1:30 بجے میسج جا رہا ہے اور واٹس ایپ پہ میں آڈیو کر رہا ہوں. یہ ہو گیا. 7 o'clock I change, go to the office. 11 o'clock is a rehearsal. It goes well. And then I go back and I don't have the suit. میں کپڑے خریدتا ہوں, جوتے خریدتا ہوں. And I said کہ آلٹریشن کے بعد کپڑے رات کو 12 بجے سب لوگوں کو بات کر لیے کہ خود ہی آ کے لٹکا دینا. I don't have clothes for the meeting. Midnight کپڑے آئے. صبح کیونکہ پریپریشن ہو گئی تھی, 4.5 گھنٹے, 4.5 گھنٹے صبح کی, تو 8 گھنٹے کی سلیپ ہو گئی. فجر کی نماز پڑھی, گیٹ ریڈی, گو ٹو دی آفس, اینڈ دین اگین اسٹارٹ لوکنگ ایٹ تھنگس. کچھ کریکشنس کرنی تھی, کریکشنس وغیرہ کی پریزنٹیشن میں. اینڈ دین دا میٹنگ ہیپنس, وی ایس اٹ ایز اے ٹیم. اینڈ بٹ اس ساری سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ میں نے 72 hours سے زیادہ میں سو ہی نہیں پایا.
اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یار مجھے لوگ اوور کانفیڈنٹ بھی کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یو آلویز بین گریٹ پریزنٹ. دیر از بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرس بفور اینڈ ڈیورنگ دا پروسیس آف سکسیس آل دا ٹائم. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں ریلیکسڈ گاڑی میں جا رہا ہوں اور آئی ایم ناٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ اس مہینے کی سیل کیسے ہوگی, اس مہینے ہمارا کنزیومر پل کتنی ہے, مارکیٹ آف ٹیک کتنی ہو رہی ہے, امپورٹ کتنا کر رہے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس کی کیا سچویشن ہے, اس سب سچویشن میں ابھی کر کے آ رہا ہوں. اور ابھی آتے ہوئے بھی کچھ میٹنگس, یہ آج سیٹرڈے ہے, آج سنڈے, آج سیٹرڈے ہے, اینڈ آئی ایم communicating on the phone while I'm coming over. Everyone from the outside looks, yaar Umar, it's very relaxed, and I know how to handle stress. But کہنے کا مقصد یہ کہ محنت کرنی پڑتی ہے, ہر سٹیج پر محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کے بغیر کام چل نہیں سکتا. سو آپ کا جو سوال تھا جو کہ بھول گیا ہوں, لیکن اس میں کی ٹریٹس ہیں. سو دیکھیں, ہیوملٹی, ایروگنس کو چیک میں رکھنا ہے کہ یار مجھے تو ایک ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک بار پڑھا مجھے یاد ہو گیا, یہ اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیے. میں تو ٹو بی آنیسٹ ایک پریزنٹیشن کی, جب میری گلوبل سی او کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, آئی ڈو 25 ریہرسلس بفور آئی گو, ادر دین دا پریپریشن, ادر دین دا پریپریشن آف دا سلائڈس. میں 25 ریہرسلس کرتا ہوں. 15 ریہرسلس کے بعد مجھے ایک ایک ڈاٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ سلائڈ پہ, اینڈ وین آئی ایم پریزنٹنگ ان دا گلوبل فورم, جب میں ہر 3-4 منتھس کے بعد گلوبل سی او کو پریزنٹ کرتا ہوں, یا 6 منتھس میں ایک بار, اس میں آئی ڈونٹ لک ایٹ دا سلائڈس, آئی لک ایٹ دا پریزیڈنٹ اینڈ آئی جسٹ لک نیکسٹ سلائڈ پلیز, اینڈ آئی ٹاک ٹو ہیم لائک دس, بیکاز 16ویں ریہرسل کے بعد یو بیکم کمپلیٹلی کریزی, کنٹرول میں آ جاتے ہیں, اینڈ دیٹس what I do. سو ہیوملٹی, ہارڈ ورک, آنیسٹی, اپنے ساتھ بھی آنیسٹ رہیں, کام کے ساتھ بھی آنیسٹ رہیں, اور جب آپ آنیسٹلی اپنے آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار میں نے محنت نہیں کی ہوئی تو کر لیتے ہیں, تو ہو جائے گی. تیسرا, اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں. رات کو سوتے نہیں ہیں یہ لوگ. آئی تھنک آئی ایم کمنگ ٹو ٹرمس ود دیز پیپل. میں اتنی ان کی کوٹ لگاتا ہوں کہ یار اوے بغیر تو رات کو سویا کرو, تو لیکن رات کو نہیں سوتے, اس لیے ٹائم پہ نہیں آ پاتے. دیکھیں میں آئی میک فن آف جین زیز, اینڈ دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دیم از دے آر ویری اسمارٹ, دے آر سپر اسمارٹ, اور مجھے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ وہ میرے سے 10 ٹائمز زیادہ اسمارٹ نہیں. دے آر. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے اسمارٹ ہیں, اتنے ایجوکیٹڈ ہیں. ایجوکیٹڈ مینس کہ اباؤٹ ٹیکنالوجی, اینڈ دے نو ایوری تھنگ, اینڈ دے پک تھنگس آن دا گو. سپرب. اگر یہ ٹائم مینیج کرنا شروع کر دیں, میں امیجن کریں ایک جین زی پائلٹ ہے, صبح آپ نے ایمریٹس کی فلائٹ یا قطر ایئر ویز یا PIA کی فلائٹ ہے, اور صبح ہے فار ایگزامپل 6 بجے, وہ کہہ یار میں تو اپنی مرضی سے اٹھوں گا یا اٹھوں گی, میں نے اپنی, آپ کو ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے پہنچا میں دوں گا, میری مرضی میں جب جہاز چلاؤں میں چلاؤں. ایسے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. میرے کچھ پائلٹس دوست ہیں, عثمان رفیق, جواد, مائی اون بردر پائلٹ, یاسر مائی اون کزن, ان سب لوگ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار اگر تم جنزی پائلٹ ہوتے تو کیا تم اپنی مرضی سے جہاز اڑاتے یا لیٹ ہوتے, کیا کرتے؟ تو دس از نو جسٹیفیکیشن کہ جی ہم کام تو دیا نا, ہم نے کام کر کے دیا. کب دیا؟ آپ کسی جنزی پائلٹ, ایسا پائلٹ, سارے جنزی پائلٹ ایسے نہیں, کوئی ایسے جنزی پائلٹ کے جہاز میں بیٹھنا پسند کریں گا جو کہے گا یار آپ آ جائے, میرا جب موڈ ہوگا میں جہاز اڑاؤں گا اور اپنی مرضی سے جہاز لینڈ کر دوں گا کراچی میں یا دبئی میں یا امریکہ میں. تو آپ کہیں گے یار جنزی بھائی میرے پاس کوئی اور میں بندہ ڈھونڈ لیتا ہوں. تو یہ ضروری بات ہے کہ ٹائم کا رسپیکٹ کرنا. I'm just making fun of these people, but at the same time I have loads of respect for them for knowing so much more than I know, and I envy them, but at the same time I am scared of one thing, that they don't have the talent to control their own talent, or maybe they don't have the wisdom to control their own talent. Yes. They should be wise enough to be mindful of the timing. And maybe it stems out from the sleeping habits. اگر آپ رات کو 5-6 گھنٹے اپنی نیند پوری کر لیں, صبح 3 بجے اٹھ کے پارٹی کر لیں, 10 سے لے کے صبح 3 بجے کے درمیان میں سو جائیں,
یہ میں ہر بار کہتا ہوں, پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا, فوزان کے پاس بھی اسی روم میں ایک بڑی وائرل ہو گئی تھی ویڈیو, میں نے کہا تھا بے شرمو رات کو سویا کرو. عمر, ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا نا اباؤٹ جین زی, کیونکہ میں کام کرتی رہتی ہوں, میں ان بچوں کو دیکھتی رہتی ہوں, یہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں آئی ایم سم ٹائمز لائک ایز اے مینیجر مجھے بھی ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار دے آر سو انٹیلیجنٹ, ان میں اتنا پوٹینشیل ہے, جس طرح وہ ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں, وہ فنیس لے کے آتے ہیں, مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ ایروگنس کہاں سے آتی ہے. مطلب ایسے آئیں گے جیسے وہ نواب ہے, مطلب وہ اون کرتے ہیں دنیا کو, اور وہ ایسے چلیں گے کہ بس یہ جگہ میری ہے, اور ایسے آ کے سلام بھی نہیں کریں گے, بس بیٹھ جائیں گے. عمر, ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے. لائک ایون دو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی ایم ویری انٹیلیجنٹ, میں ڈیٹا اس طرح نہیں پریزنٹ کر سکتی. سو یس دے آر سپر انٹیلیجنٹ, بٹ ایسے میں نواب تو نہیں بنتی تھی کہ اب آ کے میں کسی کو سلام ہی نہ کروں. مطلب یہ تو بیسک, مجھے لگتا ہے یہ بیسک 101 ایک کورس ہونا چاہیے کہ یار آپ بیٹھے ہو, لیپ ٹاپ کھولیں گے واٹس ایپ پہ, کیوں؟ مطلب یار یو آر سٹنگ ود می, یو آر رپورٹنگ ٹو می, ڈونٹ واٹس ایپ رائٹ نیکسٹ ٹو می ان اے میٹنگ ویئر آئی ایم ٹیلنگ یو وٹ ٹو ڈو نا. مطلب یہ تو, مگر پھر بھی وہ واٹس ایپ کرتے کرتے سن بھی لیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں, نوٹس بھی لے لیں گے. تو دیٹ از شاکنگ ٹو می ایز ویل, بٹ آف کورس آن دا ادر سائڈ میں یہ بار بار کہتی رہتی ہوں کہ لمس کے بچے ایروگینٹ ہو گئے ہیں, لمس کے بچوں کو سپیریورٹی کمپلیکس ہو گیا. آئی ایم شیور لائک اٹس ناٹ جسٹ فار لمس, بہت ساری یونیورسٹیز کے بچوں کو ہو رہا ہوگا, کیونکہ آئی تھنک یہ ایک جنریشنل فینومینا آ گیا کہ انہیں لگتا ہے کہ بس ہم نے کام ڈلیور کرنا ہے. اب وہ کس طرح کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, بیہیویئر کیسا ہے, یہ ساری چیزیں نا تھوڑی سائڈ لائن ہوتی جا رہی ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ جی, ہمارے زمانے میں ایسے کیریکٹرز ہوا کرتے تھے جب میں آئی یوزڈ ٹو ورک ان دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی, اور کچھ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس روم کے اندر, تو جو رات کو سوتے نہیں, انٹیلیجنٹ بھی بہت ہیں. مطلب یہاں کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں احمد فوزان صاحب, وہ بھی رات کو سوتے نہیں. ان کو اپروچ کرنا تو صبح 3 بجے اپروچ کر لیں. وہ کہتے ہیں میں صبح لیٹ اٹھتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلیں 11 بجے, کہتے ہیں نہیں, میں نے آپ کو کہا لیٹ اٹھتا ہوں, یہ فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں. تو اینڈ دس از اینڈ ہی از سپر انٹیلیجنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. سو یہ بھی اب آئی کی ناٹ فیدم ہاؤ گریٹ دے آر, ان کی انٹیلیجنس کس لیول کی ہے, ان کی ملٹی ٹاسکنگ ایبلٹی ہے, یہ 2-3 کام ساتھ کر سکتے ہیں. بٹ کنونشنل وزڈم تو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز پہ فوکس کریں تو آپ یو کین ایکسیل ان دیٹ کوئکلی. سو وین یو ڈو ون ٹاسک یو ڈو اٹ ہوللی, فلی اینڈ سوللی, اور اس سے یہ ہوتا. تو کریٹو جو ہمارے زمانے میں تھے, بہت سارے لوگ جو کریٹو ڈائریکٹر, آرٹ ڈائریکٹرز ہوتے تھے, وہ صبح 10 بجے آتے تھے, راتوں کو 12 بجے جاتے تھے. تو پر وہ اس لیے جاتے تھے کہ ان کا کام کرنے کا موڈ ہی 3-4 بجے شروع ہوتا تھا, وہ آرام سے بیٹھ کے کریٹو پروسیس ان کا شروع ہو رہا ہے. تو اینڈ اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار آس ٹو پل دیم آؤٹ, بیکاز وی ور دا کلائنٹ سروسنگ پیپل, MBAs کر کے ٹائی لگا کے آیا کرتے تھے ہم. سو ہم لوگ نے کام پریزنٹ کرنا ہوتا تھا, وہ ہمیں بلیک میل کرتے تھے. اینی ویز یہ سارا کام ہم نے دیکھا ہوا ہے. کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, میری نظر میں تو اپنے ہیلتھ کا خیال کرنا اور ٹائم کو فالو کرنا, اور اپنی کمپٹنس اور انٹیلیجنس اور شارپنس اور گاڈ گیون کیپیبلٹیز, اور یا انوائرمنٹ نے جن کو سکھایا, اس کی عزت کرنا. ایگزیکٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹائم فریم میں پیدا کیا جہاں پہ آپ ہم سے بہت بہتر ہیں, آپ ہم سے اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. سو وی کین اونلی مینٹور دیم, گائڈ دیم, کوچ دیم, سو دیٹ ڈونٹ مس دا فلائٹ ایز اے پائلٹ. بالکل ایسے ہی ہے. عمر, اچھا یہ میں نے خود بھی فیس کیا, اور یہ آپ نے جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی تھی, مجھے لگتا ہے کہ میری لرننگ کے لیے بھی بہت یوزفل ہوگا, کہ جیسے میں نے کہا پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے, آپ کے فرینڈس میں بھی ہوتی ہے, فیملی میں, ریلیٹیوز میں, آفس میں. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود آفس پالیٹکس؟ ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ آپ کے آفس میں وہ کلچر ایسا ٹاکسک نہ ہو جائے کہ لوگ اس ٹاکسسٹی سے بچنے کے لیے ریزائن کر رہے ہو نا. تو ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ ایز اے کنٹری ہیڈ؟ ماشاء اللہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے. اگر آپ اف یو آر بیڈ ماؤتھنگ اباؤٹ یور کولیگز اینڈ فرینڈز اینڈ سے کہ میں ان سے بہتر ہوں اور XYZ چیزیں, جی, اس سے یہ ہوتا ہے کہ رفٹ بات پہنچ جاتی ہے اور رفٹ کریٹ ہوتی ہے. ایسے I've seen politics. I've also seen people considering themselves superior versus the other colleagues. یہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے in my previous organization. جی, Very rich organization, but وہاں پہ politics تھی, and ابھی بھی ہے. And when I come over here, I decided that I would not let this happen because I had seen the max of the politics. تو جب آپ لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے, آپ پالیٹکس کو ریموو کر سکتے ہیں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ I would not claim 100%, but I would say
95 to 99% پالیٹکس ایگزسٹ نہیں کرتی Really? ان مائی ٹیم ان سیمسنگ. How did you achieve that? میں بڑا خطرناک آدمی ہوں. میری ٹیم مجھے کہتی ہے کہ باس آپ بہت خطرناک ہیں. آپ سے کسی کوئی بندہ ایسی میں نہیں کہتا یار اس کو مت بتائیں ذرا, میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں. یہاں سے پالیٹکس اسٹارٹ ہوتی ہے نا. ایسے تو جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ باس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, پالیٹکس کو میں وہیں پکڑ, مجھے پتہ نہیں چلتا, میں ان نوئنگلی پکڑ لیتا ہوں. میں نہیں کہتا میں تمہیں ایسے اچھا تمہیں کہا میں نے ادھر ادھر تک دوسرے یار وہ کیا ڈسکشن ہو رہی تھی تمہارے یہ تمہارے بارے میں یہ کہہ نہیں باس میں نے تو کچھ نہیں کہا. سو آئی سم ہاؤ ایکسپوز unknowingly. Okay. Secondly, I do not backbite about my own colleagues and do not let people do that. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ I try to hire great people who are better than me so that, and I also claim it, so that they don't even say کہ یار اس کو یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یو آر مائی ٹیم بیکاز یو آر بیٹر دین می, سو دیئر اسپرٹس آر لفٹیڈ اینڈ دین دے ڈو ناٹ ہوپ فلی سے کہ جی اس کو کیا آتا ہے. وہ خود ہی کہہ رہے کہ تم میرے سے بہتر ہو اس لیے تم میری ٹیم میں, اس لیے میں نے تمہیں ہائر کیا. آل آئی نو از ہاؤ ٹو یوز یور ٹیلنٹ. یہ میں اس کو کلیم کرتا ہوں. آئی ہائر بیٹر ٹیلنٹ اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو یوز اٹ اینڈ آئی ڈو ناٹ لیٹ دیم ہیو اے کلیش بیکاز آئی پلے ود اوپن کارڈس. اوپن کارڈس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے سے بات سنی, اپنے دل میں رکھ لی, پھر کسی اور سے بات کی, اس کی بھی دل میں رکھ لی, پھر کہیں نہ کہیں وہ نیگیٹیوٹی باہر آئی جاتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا نیگیٹو سینٹیمنٹ اسٹارٹ کمنگ اپ. ایسا نہیں ہے کہ نیگیٹو سینٹیمنٹس نہیں آتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, آتے ہیں. آئی ہیو ٹو وین آئی اسپیک سو مچ اگینسٹ دا پالیٹکس دین میرے دل میں کوئی نیگیٹو بات آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یار نہیں یہ تو میں نے پبلکلی بول دیا ہوا ہے. تو آئی کیپ اے چیک آن مائی سیلف کہ اگر میں کسی کے متعلق ایک آدھ بات الٹی سیدھی کامنٹ کر جاؤں تو آئی ریگریس اٹ فیئرلی کوئکلی. میں پروگریس نہیں ہونے دیتا. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یار اینڈ پازیٹیو پالیٹکس ہوتی ہے. پازیٹیو پالیٹکس میں آپ کو بتا نہیں, یہ نیگیٹو پالیٹکس کی بات ہے. پازیٹیو پالیٹکس یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ ٹیک اینی ڈیسیژن alone on my own. So before the meeting, I do a lot of stakeholder management. میں پروڈکٹ مینیجر سے بات کرتا ہوں کہ یار تمہاری کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے بزنس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے تو تم یہ پرائسنگ کر سکتے ہو, اس کے بارے میں یہ بات کرو گے, ہاں تم اگر یہ بولو تو میں یہ تمہیں سپورٹ کروں گا, رائٹ. اینڈ آئی say the similar things with retail کہ تم اپنے پرسپیکٹو بتاؤ. پھر میں چاروں کو کہتا ہوں کہ یار تم لوگ سمجھتے ہو کہ پوائنٹ آف ویو ہے, اوکے یو اسٹارٹ دا ڈسکشن, آئی ایم سٹنگ ان دا میٹنگ and I will support you over there. Okay. I'll jump in later but you guys and I'll prompt you something. یار مجھے بتاؤ کہ اس مہینے یا اگلے کوارٹر میں کام بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. And they would say کہ میرے خیال سے یہ کرنا, that's a great idea, what do you think about it, what do you think. That's a positive politics. So it's a well informed decision. All the stakeholders are on the same page and we take a decision and majority of the times decisions صحیح ہوتے ہیں because میں اکیلا decision نہیں لیتا. Because it's collective decision making. کوئی بھی پروجیکٹ اچھا ہوتا ہے almost everyone owns it and supports it. End to end ہر بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو پالیٹکس ہے اور نیگیٹو میں ہونے نہیں دیتا. ایک طرح کا گریونس ہوتا ہے موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو عمر کا یہ فیوریٹ ہے, یو نو عمر ہمیشہ اس کی بات سنتے ہیں یا بات بھی نہیں سنتے, عمر نے اس کی پروموشن کی ہے, یہ عمر کو پسند ہوگا, میں تو پسند ہی نہیں ہوں اس لیے میری پروموشن نہیں ہوئی, ادروائز مائی پرفارمنس از بیٹر دین ہم. اور ہر وہ چیز آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیے آئی ایم شیور اٹ وڈ بی دیئر, ایسا نہیں ہے, لیکن آئی ہیو گاٹ ناٹ ون فیوریٹ ٹو فیوریٹ, آئی ہیو گاٹ 5 favorites اینڈ آئی ویری پبلکلی ٹاک اباؤٹ دیم اینڈ آئی ٹیل ان کی جو, کیونکہ میں اپنے 5 مین کور لوگوں سے آگے نیچے انسپائر کرتا ہوں چھوٹے بچوں کو کہ وہ ان کو رپورٹ کریں. تو میں نے کہتا ہوں کہ جسٹ فالو یور باسز بیکاز دے آر مائی فیوریٹس. تو آئی ہیو گاٹ 5 favorites. 1 or 2 ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ہے, اور میں نے ہر ایک کے نام رکھے ہوئے ہیں. مطلب میں اتنا میرا ان کا پیار ہے کہ ایک کو میں شہزادہ کہتا ہوں, ایک کو میں خبیث کہتا ہوں. مطلب مذاق کی بات ہے, کسی کو الو کا پٹھا جو میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں میں اس کو کہہ دیتا ہوں. تو یہ اتنی میری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے اور ریلیشن ہے
کہ آئی ٹیک دا لبرٹی ان کالنگ الو کا پٹھا ٹو ون آف دا گائز. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کون سا یہ سنے گا, جو نہیں سنے گا اس کا نام شہزادہ ہے. ٹھیک ہے, I'm sure شہزادہ سن رہا ہوگا اور وہ کہے گا اچھا. شہزادہ کو پتا ہے, پبلکلی بتاتا ہوں, سارے آفس کو پتا ہے کون شہزادہ ہے, کون الو کا پٹھا ہے, اور ایک دو اور نام ہے, کوئی بغیرت بھی ہے. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان باتوں پہ. وہ کچھ جو لیٹ آتے ہیں ان کو ان کا نام رکھا ہوا ہے. تو یہ تو آپ اتنے کینڈیڈ ہیں, آپ you're so open to having a conversation, تو I'm sure بہت سارے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہوں گے, آپ سے گائیڈنس مانگتے ہوں گے, آپ سے کہتے ہوں گے کہ ہمارے ایونٹ پہ تھوڑے سے جو ہے سیمسنگ کے کیوسکس لگا دیں, ہمیں سپورٹ کر دیں, ہمیں اسپانسرشپس دے دیں, کالجز کے بچے, آل آف دیز پیپل. تو وہ آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی ڈیکورم ہونا چاہیے کہ لوگ کس طرح سے آپ کو ریچ آؤٹ کریں؟ نہیں, لوگ بہت اپروچ کرتے ہیں, تو پہلا سیکنڈ کو پہلے ایڈریس کر دوں کہ میں آئی ڈونٹ ہینڈل بجٹس, آئی سائن بجٹس, سو آئی ہیو نو اتھارٹی اوور اسپانسرشپ. So a lot of people approach me کہ sponsor کر دیں وہ, and that's not my decision. I don't interfere myself in that. I don't use my influence کہ جی اب مارکیٹنگ یہ کریے وہ کریے. یہ مارکیٹنگ کا کام ہے, and they are reporting to the globe, and ان کا کام ایک برانڈ ہیلتھ ٹریکر کو فالو کرنا ہے. It's not my choice, it's the numbers which define کہ آپ کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے. ایک تو یہ کلیئر ہوگی بات. دوسرے لوگ بہت سارے اپروچ کرتے ہیں جابس کے لیے, اینڈ سی ویز بھجواتے ہیں. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں سب لوگوں کے لیے اپنے لیے پل کریٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ سی ویز. اگر میں فار ایگزامپل اب میری اسٹیج ایسے کہ کریئر کے میں سندر پچائی کو سی وی بھجوا دوں, میں ادھر سے ستن نارائن کو بھجوا دوں امریکہ مائکروسافٹ کے لیے, میں بل گیٹس کو بھجوا دوں, وڈ دے ایور لک ایٹ مائی سی وی؟ دے وڈ ناٹ. اٹس ہیڈ ہنٹرز اور ایچ آرز جاب ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ٹیلنٹ کا, یو نیڈ ٹو کریٹ اے پل فار یور سیلف. یہ سارا سلسلہ. بٹ جس کا کام ہی نہیں ہے ہائرنگ, آپ اس کو کیوں ہائرنگ کے لیے اپروچ کر رہے ہیں؟ سو ون تھنگ از پیریڈ, ایک اور چیز پیریڈ. آئی ڈونٹ ہینڈل ہائرنگ. ہائرنگ از ڈن بائی مائی ٹیم ہو ایکچولی ہینڈلز اٹ تھرو دی ایچ آر. سو اٹس یو آر سپوز ٹو گو ٹو ایچ آر ہوز رول از دس. سیکنڈ. تھرڈ, پرسنل مینٹورنگ کوچنگ. آئی یوز ٹو ڈو, اینڈ آئی اسٹل ڈو پرسنلائزڈ کوچنگ. کوئی مجھے زوم پہ کال پہ کہہ دیتا ہے, میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, کچھ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں. لیکن ایز دا لاسٹ 1 year کے اندر اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ایکسپلوڈنگ, اینڈ پیپل ہیو اسٹارٹیڈ اپروچنگ می, thousands of people have started approaching me, and now I realize کہ آپ جیسے سیلیبریٹیز کا کتنا مشکل زندگی ہوتی ہے, because I am not one even, اور people approach me کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ جاب آفر ہو رہی ہے تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. بٹ آئی کین ناٹ ون کامنٹ کہ جی آپ یہ والی جاب ایسے کر لیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ میرا رول ہے تو آپ مجھے پرسنلی بتائیں کہ کیا کریں. کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اب میں آئی ٹی چنوں کہ اب میں مارکیٹنگ چنوں. اچھا, ناؤ یو نو ٹیک دیز ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ ایز اے گائیڈنگ لائٹ, بٹ پرسنلائزڈ اپروچ, پھر کچھ لوگ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ یو بیکم ایروگینٹ اینڈ یو آر ناٹ لسننگ ٹو اس. آئی ایم کمنگ فرام مڈل کلاس, سو I know how does a middle class, so you do not give value to the lower class. What? So اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کو ایسی بہت, ایک نہیں کئی. So and we need to avoid all those things. Obviously we cannot get into any argument or debate. So so it comes with a price. I know that. Social media presence comes with a price, and I have already started paying that. But the best part is don't read the comments. Negative ones. عمر یہیں پہ کنکلوڈ کروں گی. آئی تھنک آپ سے کانورسیشن بہت اچھی رہی, اور سارے ٹاپکس میں نے ڈسکس کر لیے جو میں کرنا چاہتی تھی. کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ آئی ایم شیور آپ بہت ساری پوڈ کاسٹ میں آتے رہتے ہیں, بٹ کوئی ایسا میسیج جو جین زی کے لیے کہ ان کی گروتھ, وہ اپنے پوٹینشیل کو فلی ہارنس کر سکیں, لائک اینی تھنگ فار دیم. دیکھیے, یہ بیسکلی کیپ اپ اسکلنگ, کیپ ورکنگ ہارڈ, اینڈ کیپ موونگ فارورڈ. اور میرے خیال سے یور پوٹینشیل از اے لاٹ مور دین واٹ یو تھنک اٹ از. میں آپ میں سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں پتا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ٹیلنٹ اس سے بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم کوئی کرٹیک کرتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں, اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پوٹینشیل کو ایکسیڈ کریں. ایک میسیج اور دینا چاہتا ہوں. جی بالکل. ٹھیک ہے, میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں اپنے میں اسپیشل کہہ دوں گا. دیکھیں, ریسنٹلی
I've commented on few moms who are Gen Z moms, or I think people think that I was a little harsh and I said shame on you and all. So I would like to apologize for that, one thing. Secondly, मैं actually just wanted to remind all those moms कि देखें आप अपने बच्चे को की अपब्रिंगिंग के लिए जी ये जो बच्चों की हम एटीट्यूड में देख रहे हैं जो रात को सोते नहीं हैं और गैजेट्स पे बैठे रहते हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें माँओं का भी हाथ है और बापों का भी हाथ है. बिकॉज वी आर पहले ज़माने में पेसिफायर चूस नहीं दिया करते थे कि चुप हो जाए बच्चा, बच्चे के दांत ऊपर हो जाते थे. ठीक है, बाद में से तारें लगवा के नीचे ले आते. अब मसला ये है कि आप जब आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो उससे आपकी नज़र भी वीक होती है, आपके मोटर स्किल्स भी हर्ट होते हैं. बच्चे डोपामिन रश तो आ जाता है, लेकिन आपको जो रात को सोने की जो अल्लाह ताला ने आपको नींद दी होती है वो आप उड़ा देते हैं. हाँ, आप रिपेयर और हीलिंग हो रही होती है ना. एग्जैक्टली. सो रिपेयर और हीलिंग बड़ी ज़रूरी है. सो मेरे कहने का मकसद कतई नहीं है कि मैं उन माँओं को स्कोल्ड कर रहा हूँ, मैं उनको रिमाइंडर दे रहा हूँ माँओं को और वालिदैन को कि प्लीज़ अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करें. कुछ माँओं ने मुझे कहा कि जी ग्रैंड पेरेंट्स ख़राब करते हैं. बिल्कुल करते हैं, सबके करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा टफ टाइम देख लिया होता है. उसके बाद वो कहते हैं अब तो हम शुगर डैडी हम हैं, वो टॉफ़ियाँ भी खिलाएंगे, लेके भी जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पिला देंगे, एंड एज मच एज यू डोंट वांट देम टू, बट दे डू दैट. सो इट हैपन्स. जॉइंट फैमिली सिस्टम में अदर पीपल, बट हु इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग और किसको नुकसान हो रहा है इस चीज़ का? उस बच्चे को हो रहा है. बच्चा आपका है, but you need to step up for the child, and you need to create an environment around you. क्या हो सकता है? Thank you so much for sharing this. Pleasure. Thank you so much for everything, Umar. It was a wonderful conversation. Thank you. Thank you for having me.